کچھ جماعتوں کے لیے تو ایسا تھا کہ ان کے سر پر آسمان سے بجلی گری ہو، اور پھر کچھ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان نے اس کا اظہار بھی کیا۔ مینگل صاحب نے ایک خط بھی لکھا میاں نواز شریف صاحب کے نام، اور اس میں بھی اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پر خوش نہیں تھی، لیکن وہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے پھر انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ سنائی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے مفادات کی خاطر ہم نے سیاست قربان کی۔ حقیقت تو یہ ہے خان صاحب کہ شہباز، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے مفادات کی خاطر اپنے بڑے بھائی کی اور اپنی جماعت کی جو سیاست ہے اس کو مکمل طور پہ قربان کر دیا۔ تفصیل سے ذکر کر رہے تھے کہ 16 ماہ کے اقتدار نے سب سے زیادہ نقصان مجموعی طور پہ تو پی ڈی ایم کی جماعتوں اور پیپلز پارٹی کو پہنچایا، لیکن سب سے بڑا بلکہ ناقابل تلافی سیاسی نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے۔ سیاسی بیانیے کے حوالے سے اور تمام دوسرے اعتبار سے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک انتہائی غیر مقبول جماعت بن چکی ہے، جس کا اعتراف خود جناب شہباز شریف متعدد بار کر چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا بیانیہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کی خاطر یہ قیمت چکائی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ملک پر سیاست کو ہم نے قربان کر دیا ہے، یہ ان کا بیانیہ رہا ہے۔ لیکن بہرحال الیکشن میں جانے کی ان کی سچویشن یا پوزیشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب نگران حکومت کی تشکیل ہوئی، جس کے لیے جناب نواز شریف کا پرزور اصرار تھا آصف زرداری صاحب کے ساتھ کہ ان جماعتوں کی، یعنی کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، پیپلز پارٹی سے منسلکہ شخصیات کو، سیاسی شخصیات کو نگران حکومتوں میں کلیدی عہدے دیے جائے۔ نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، کچھ نہیں تو یا پھر ان کے نامزد کردہ شخصیت کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے، یہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے جب انوار الحق کاکڑ کا نام آیا تو یقیناً یہ سب سے بڑی سرپرائز پاکستان کے عوام سے زیادہ سرپرائز ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کے لیے اور خود پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے لیے تھی۔ بے پناہ سیاسی نقصان ہوا ہے اور اس کا ازالہ کیا ممکن ہے، ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکر، سینئر سیاستدان ہیں، نیوز اینالسٹ بھی ہیں۔ منیز جہانگیر ہیں، سینئر نیوز اینالسٹ، بہت عمدہ اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ ایونٹ جو سیٹرڈے کو ہوا، جس میں کہ کوئی دوپہر کے 12 بجے کے قریب اچانک اعلان ہوا کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، اب پبلک کے لیے تو سرپرائز تھا، لیکن وہ سرپرائز جو کہ اس وقت کی جو رولنگ ہماری لیڈرشپ ہے، جس میں کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے یا جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جو حکومت میں اس وقت نہیں ہے، براہ راست زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب، ان کے لیے اس سرپرائز کی کیا اہمیت ہے اور ان کے لیے یہ کتنا بڑا جولٹ تھا؟ جی شکریہ خان صاحب، ان کے لیے واقعی یہ جولٹ سے کم نہیں تھا۔ یہ تو کچھ جماعتوں کے لیے تو ایسا تھا کہ ان کے سر پر آسمان سے بجلی گری ہو، اور پھر کچھ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان نے اس کا اظہار بھی کیا۔ مینگل صاحب نے ایک خط بھی لکھا میاں نواز شریف صاحب کے نام، اور اس میں بھی اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا۔ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی پہلے تو کنفیوژن کی ان کی صورتحال تھی۔ خورشید شاہ صاحب کا پیپلز پارٹی کی جانب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن پھر اس کے تھوڑی وقفے کے بعد پیپلز پارٹی نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی، اور انہوں نے کاکڑ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو ویلکم کیا۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس معاملے پر خوش نہیں تھی، لیکن وہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے پھر انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ سنائی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے مفادات کی خاطر ہم نے سیاست قربان کی۔ حقیقت تو یہ ہے خان صاحب کہ شہباز، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے مفادات کی خاطر اپنے بڑے بھائی کی اور اپنی جماعت کی جو سیاست ہے اس کو مکمل طور پہ قربان کر دیا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر 2 جگہ پہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں، 90 روز کے اندر الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری تھی، لیکن یہ اس آئینی ذمہ داری سے بھاگ نکلے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر شامل جماعتیں تھیں، اس لیے کہ اس وقت بھی یہ سمجھتے تھے کہ عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کی انہیں صلاحیت نہیں تھی۔ اور اب جب قومی الیکشنز آئے تو عین قومی الیکشن سے چند روز پہلے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر یہ مردم شماری کو نوٹیفائی کرتے ہیں
تو اس کے نتیجے میں بھی الیکشن ڈیلے ہوں گے. تو پھر بھی انہوں نے یہ عمل کیا, یہ فیصلہ کیا تاکہ الیکشن پر وقت نہ ہو سکے, 90 روز کے اندر نہ ہو سکے. ان کی اپنی جو مقبولیت ہے اس کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت الیکشنوں سے بھاگتی ہوئی نظر نہیں آتی. سیاستدان ہمہ وقت الیکشن کے لیے تیار رہتا ہے, اور اگر ان کو اتنا ہی کانفیڈنس تھا اپنی 16 مہینے کی حکومت پر تو یہ تو فوراً الیکشن کرا کر میدان میں اترتے. ایسا نہیں ہے. اب جو صورتحال ان کے سامنے جس سے انہوں نے ہمیں دو چار کر دیا ہے کہ 16 مہینے کی بد نظمی, اس میں جو حکومت کے جو معاملات کے ٹھیک طریقے سے نہیں چلا پائے, ملک کو دیوالیہ کے قریب انہوں نے کھڑا کر دیا, ایک عام آدمی کی جو زندگی تھی انہوں نے انتہائی مشکل بنا دی. یہ نئے سیاسی بحران کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. اب یہ سیاسی بحران کے الیکشن اپنے وقت پر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, یہ اب پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. ابھی تو فی الحال ہم سن رہے ہیں کہ الیکشنز فروری میں جا کر شاید کرا دیے جائیں, لیکن جو بھی ڈیلے ہے وہ ڈیلے سیاسی بے یقینی میں اضافہ کرے گا. اور آپ خان صاحب یہ بات میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس وقت تک اپنی معیشت کو درست نہیں کر پائیں گے جب تک آپ سیاسی بے یقینی کو ختم نہیں کریں گے. اور ان جماعتوں نے جو صبح شام ہمیں جمہوریت کا درس دیتی ہیں, بھاشن دیتی ہیں, ان کا اپنا آپ طرز عمل دیکھیں کہ جہاں پر کاکڑ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, بہت نفیس آدمی ہے, بہت اچھے آدمی ہے, اور میں تو یہ اس کو اس طرح دیکھتا ہوں خان صاحب کے باپ نے تو کبھی یہ چیز چھپائی نہیں کہ ان کی ایسوسیشن کیا ہے. یہ جماعتیں جو ہیں جو صبح شام ہمیں جمہوریت کا درس اور بھاشن دیتی ہیں, ان کا اپنا کیا کردار رہا. آج سے 2 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا وہ صرف ایک کتابی بات تھی. ہم الیکشن لڑیں گے لیکن ہم الیکشن جو ہے وہ کسی اور بنیاد پہ لڑیں گے. جو شہباز شریف صاحب کی جو سیاست رہی, جو ان کے بیانات رہے, جو چاپلوسی کی انہوں نے ایک نئی مثال پاکستان کے اندر قائم کی, تو یہ ان ساری چیزوں نے مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ, اور میاں نواز شریف کا خصوصاً, اس کو آپ کیا دیکھتی ہیں جی منیر صاحب, آپ کیا وے فارورڈ دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ارریپیریبل کہ خود بائی اون پی ایم ایل این لیڈرشپ ایڈمیشن کہ ارریپیریبل ان کو پولیٹیکل لاس ہوا ہے. وے فارورڈ کیا ہے, کیا بیسٹ آپشن ہے اب نون لیگ کے لیے, نواز شریف صاحب کے لیے؟ کیونکہ اب تو لگ تو رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے بالکل. جی بالکل, آپ نے درست کہا. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. مگر آپ نے بالکل درست کہا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج ہی میری اختر مینگل صاحب سے میں نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی 24 گھنٹے پہلے ہمارا عشائیہ تھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو اس وقت بھی ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا. مگر یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ اگر آپ نگراں وزیر اعظم لا رہے ہیں تو ایسا نگراں وزیر اعظم لائیے گا جو جمہوری جو سمت ہے ہماری وہ اس کو ڈیریل نہ کرے. مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ایسے ایک وزیر اعظم آئے ہیں جو جمہوری سمت ڈیریل کر دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ناراض ہیں اس بات سے, اور وہ خود بڑے حیران ہیں کہ کیسے ان کا نام جو ہے راتوں رات وہ لسٹ کے اندر ڈالا گیا, کیونکہ یہ نام جو ہے یہ لاسٹ منٹ ایک انٹری تھی. یہ پہلے تو صادق سنجرانی صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ چھوٹے صوبے سے ہیں تو ان کا نام آ جائے گا نگراں وزیر اعظم کے لیے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت سارے ایسی اتحادی جماعتیں ہیں جو 13 رکن ایک ان کی جماعتیں تھیں, ان میں سے کافی جماعتیں ناراض ہیں اس نام سے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جمہوریت ڈیریل بھی ہوگی اور یہ ممکن ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کو مزید جو ہے آگے بڑھا دیا جائے. تو جب ہماری چونکہ بات ہوتی رہتی ہے یہاں پہ سیاستدان اسلام آباد میں ہے, میں نے ایک کنٹینڈر سے پوچھا جو امید کر رہے ہیں کہ جی نگراں حکومت میں ان کا نام آ جائے. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ الیکشنز وقت پہ ہو جائیں گے, اور پھر سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں, ان کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک آرڈیننس کی مار ہے, سینٹ الیکشنز تو مینیج ہو جائیں گے. سو آئی تھنک کہ یہاں پہ ایک جنرل فیلنگ ہے کہ جو اب نگراں سیٹ اپ آیا ہے مے بی اٹس ہیئر ٹو اسٹے, اور یہ کب تک رہے گا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ابھی میں نے سنا راجہ ریاض صاحب کو کہتے ہوئے کہ جی الیکشنز فیبرری میں ہو جائیں گے, بٹ دین وائی دا نیڈ فار سچ اے سیٹ اپ. جی تو یہ مصور نواز کو صاحب یہ چیز میرے لیے کافی ہے کہ بہت زیادہ سرپرائز تو نہیں تھی کہ ایک شیل شاکڈ رسپانس تھا لیڈرشپ کا. بلاول کچھ نہیں بولے, ایک لفظ نہیں بولے, مریم ایک لفظ نہیں بولی, نواز شریف صاحب ایک حرف نہیں بولے, آصف زرداری ایک حرف نہیں بولے اس پوری سچویشن پہ.
इतना बड़ा डेवलपमेंट हुई, अचानक ये अनवार उल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए, इनका सारा जो था कि पॉलिटिशियन होने चाहिए, हमारी जमात से होने चाहिए, साक डार होने चाहिए, फारूक नाइक होने चाहिए, सारा एक इट वाज हिट फॉर अ सिक्स, लेकिन एकदम खामोशी, ये किसी तूफ़ान का पेश ख़ीमा है क्या? मुल्क का खान साहब पिछले कई 1.5-2 सालों से बड़ा शदीद बहरान से गुजर रहा है, और उस बहरान को दुरुस्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यू फिक्स द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। यू कैन नॉट फिक्स द इकोनॉमी अंटिल यू फिक्स द पॉलिटिक्स। ये एक बुनियादी चीज है। पूरी दुनिया में मुझे कोई ऐसा मुल्क दिखा दें कि जहां आपकी सियासत इतनी बिगड़ी हुई हो और वहां पर मईशत ठीक काम कर रही हो। तो हमारी सियासत के जो बिगड़ने का अमल है वो इतना तेज हो चुका है कि उसमें आज आप और मैं और मुनीज़े ये बात, और पूरे पाकिस्तान में कोई शहरी हमें शायद ऐसा नहीं मिलेगा जो एतमाद के साथ कह सके कि इलेक्शन इस मुल्क में कब होंगे। ये जमातें जो हुकूमत में शामिल थी हैंड इन ग्लव रही इस क्रिमिनलिटी में, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को कमिट करने में कि पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए, और फिर ये जानते बूझते हुए इन्होंने इंतखाबात को डिले करने के लिए बुनियाद उसकी इन्होंने खुद रखी है। ये जो सीसीआई के अंदर इन्होंने मर्दमशुमारी का फैसला किया। जी जी। तो अब इन जमातों के पास अगर कोई बयानिया नहीं है तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लोग क्यों अदा करें? एक तो इसकी कीमत हमारी मईशत क्यों अदा करें? जी, इसकी कीमत हमारे दिहाड़ीदार मजदूर और मिडिल क्लास लोग एक